بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، جب سے سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل قرار دیا تو پھر انہوں نے موٹر وے کے ذریعے لاہور جانے کی بجائے جی ٹی روڈ کا روٹ اپنایا اور اس نعرے کے ساتھ اپنا واپسی کا سفر ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے شروع کیا۔ اور یہ گیم اس وقت اس حالات پر پہنچ چکی ہے، شاید آپ کو بھی پتہ ہو، آپ کے بچوں کو بھی پتہ ہو، وہ ہر وقت کے نہایت ہی کامیاب کارٹون ٹوم اینڈ جیری آپ کے سامنے ٹی وی کے اوپر یا آپ کے ذہن کی سلیٹ کے اوپر فوراً ابھر آئیں گے۔ اس وقت تک 3.25 سال کا دور پی ٹی آئی کا گزر چکا، اور ان 3 سالوں میں بلی اور چوہے کا کھیل جاری ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں بلی کس کو بناؤں، چوہا کس کو بناؤں۔ اور اسی وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کبھی عظیم و شان جلسے پی ڈی ایم کے سٹیج سے کر رہے ہوتے، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی گوجرانوالہ، اور پھر آنے والے مارچ میں استعفوں کی کہانیاں بھی آپ نے سنی ہوں گی، اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 8 مٹکا لگانا، اور پھر اپنی منافقت کے سہارے نئی راہیں ڈھونڈنا۔ اور اسی وجہ سے، اور میں اس کو کیا کہوں، پھر بھی ہمارے محترم ہیں، وہ ایک دائرے میں قیاد کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو دیکھنے میں ظاہر ہے کوئی نظر نہیں آتا، لیکن وہاں وہی عمران خان اپنے چاہنے والوں کو 3.5 سال کے بعد بھی یہی کہہ رہا ہے، گھبرانا نہیں، حوصلہ رکھو، مہنگائی اور بڑھے گی، میں اس مہنگائی کے جن کو اپنے قابو میں کر کے دکھاؤں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی حوالہ نہ دیا، مہنگائی کے جن کو قوم قابو پائے گا یہ پرائم منسٹر خود بہتر جانتے ہیں، اور پھر ان کی حالت سامنے ہے، اور حالات نے ان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا جہاں سے یہ سوال اٹھنے لگے کہ ان کا جانشین کون ہوگا، اور یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، اور لندن سے یہ بھی اطلاعات آ رہی تھیں نواز شریف کا علاج مکمل ہو چکا، اب وہ مکمل تندرست وانا ہے، اور دسمبر کی کسی نہایت ہی پربہار صبح کو واپس آ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ خطرہ ہوا کہیں عمران خان صاحب کوئی ایسا خودکش حملہ کر دیں یا کوئی ایسا بڑا دھماکہ کریں، حالات قابو سے باہر ہو جائیں۔ اور سیاسی ماہرین یہ بھی بتا رہے تھے کہ عزت کو ووٹ دو کی شروع ہونے والی سیاسی جنگ کا یہ آخری راؤنڈ کھیلا جانے والا ہے، مگر یہ بھی دیکھیں عمران خان کی پھرتیاں، انہوں نے ڈاکٹر شہزاد اکبر کو لندن پھر بھجوا دیا، ادھر وہ بیٹھ کر نئے ایگریمنٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور نواز شریف کو یہ پیغام دوسروں کے ذریعے یا پریس کانفرنس کے ذریعے دے رہے ہیں ابھی پاکستان میں نہیں آنا، یہ تو اب
वक्त ही नहीं जाने, क्योंकि मौजूदा हुकूमत PTI की 2 दफ़ा लंदन की अदालतों से शिकस्त खाकर दिलो ख्वार होकर फिर भी ढीठों की तरह बयान पर बयान देते हैं और एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट करने की धमकियां देते हैं। और ये भी देखें कि इन चंद दिनों में क्या हुआ, जो अपोजिशन का दबदबा था वो कहाँ गया, उसका रुख बदल गया। और दोस्तों, कौमी असम्बली में जिस तरह कानून पे पास हुए, गालबन लगातार कई कानून पास हुए, मगर वो इनकी मेहरबान रियासत पाकिस्तान इनको लेकर आने वाले और जाते जाते इमरान खान साहब पर एहसान करते हुए वो मोहतरम पेशावर को सदारे। और इसी तरह 1-2 दिन पहले जुमे के रोज़ सेनेट में भी यही हुआ, क्योंकि ये वो मुनाफिक लोग हैं, ये वो चालू लोग हैं। आधे से ज़्यादा मेंबरान जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो पीछे से जब देखा अपोजिशन के कम लोग हैं, हुकूमत ने उसी जुमे के टाइम के अंदर 2-3 कानून पेश किए और चेयरमैन सेनेट बला बला करते हुए कानून पास कराए और साथ ही अपोजिशन को धमकाना शुरू किया कि अपने मेंबरान पूरे किया करो। दोस्तों, इस पर कोई उम्मीद नहीं। और अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम जो इस वक्त चल रहा है वो वेंटिलेटर की आखिरी सांसें ले रहा है और ऑक्सीजन की मकदार भी कम हो रही है। और इस निज़ाम के निगरान डॉक्टरों ने भी मरीज़ के बचने का कोई चांस नहीं बता रहे और वो मरीज़ अपने चाहने वालों को जो हदायत देता है ये उसी का असर है। जैसे मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर मैदान में आए और उन्होंने बयान के दखल लाइव प्रोग्राम पर अपोजिशन और मीडिया को वो धमकियाँ दे डाली, अगर किसी ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तो या कोशिश की, हम उनकी ऐसी कट लगाएंगे और उनको टांगों से महरूम होना पड़ेगा। और दोस्तों, एक वो फाकी वज़ीर जो PIA का बेड़ा गर्क करने वाले गुलाम सरवर हाँ ने भी इत्तेहादियों पर अपोजिशन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे, 2-2 वज़ारतें लेने के बाद भी उन्हें चैन नहीं और उनके पीर व मुर्शिद की हिदायत के मुताबिक वफाकी काबीना में खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ चाहने वाले अपने अपने हल्कों में जाकर PDM वालों को ललकारने लगे। इसमें वज़ीर आला महमूद खां का भी बहुत नाम आ रहा है। दोस्तों, इन बयानात से ये महसूस हो रहा है कि अभी तक खान साहब डटे हुए हैं, अभी तक उन्होंने रियासत वक्त और रबाब इख्तियार की मुकम्मल हमायत और हासिल है। इस वजह से जब जो गैर कानूनी बिल जो पास हुए, जो उनके लिए एक आरफियत थी, मगर उन्होंने रबाब इख्तियार के कहने पर वो कानून पास करवाए। उसकी बड़ी वजह आपने देखा होगा, जब मेंबरान असम्बली में आए तो नामनगारों ने उनसे पूछा, आप भी आ रहे हैं? कहते हैं हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। दोस्तों, इससे बड़ा इशारा क्या हो सकता है। और इस तरह MQM, काफ लीग, GTA के अरकान ने भी
کوئی مطالبات کیے، یہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں کہ اتحاد قائم نہ رہ سکے۔ دوستو، یہ بھی آپشن زیر غور ہے جو بہت حد تک سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی طرح ہو جو یہ دیکھنے میں آیا ہے حالیہ جوڑ توڑ کے اصل بانی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ ایسی کارکردگی دکھائی کہ باب اختیار یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے کہ عارضی مدت کے لیے وزیر اعظم خورشید شاہ کو بنایا جائے اور مارچ میں انتخابات کا اعلان کر کے پہلی بار کسی مداخلت کے بغیر الیکشن ہو، جس پارٹی کو عوام اپنے ووٹوں سے منتخب کرے اور اقتدار اسی کو منتقل کیا جائے۔ اس ایک نقطے پر اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام اسٹیک ہولڈروں کا اتفاق ہے۔ تاہم میاں محمد نواز شریف بدستور اپنے مطالبے پر اڑے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرانے کی گارنٹی دے اور اس کی ٹھوس یقین دہانی کرائے جو آئندہ حکومت آئے، اقتدار میں آئے، اسے ہر سطح پر خود مختاری ہو۔ مزید طرح کی آخری حد تک کوشش تو یہی ہے کہ حاکم نظام کسی نہ کسی طرح اپنا وقت پورا کرے بلکہ مزید 10 سال چلتا رہے۔ دوستو، یہی حسن نثار کا اور ارشاد حسین بٹی کا جو ایک مطالبہ تھا، جو زیر آلودہ تقریریں عمران خان کو لکھ کر دیتے رہے، یہی منصوبہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کہتی ہے۔ یہ 5 سال تھوڑے ہیں اور 10 سال بھی یہی نظام ہونا چاہیے، مگر دوستو قسمت کا مارا، حضرت پیر صاحبہ کا مارا ہوا، اس کے برعکس نتائج نہایت ہی شرمناک نکلے۔ تبدیلی کی ہوائیں چل نکلی ہیں۔ آج پاکستان کو اس تاریخ کے ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کیا۔ اس کے آگے صرف کھائی ہی کھائی ہے۔ بہتر ہے تمام دوست آپس میں مل کر افغانستان گوادر پورٹ کے حوالے سے، امریکہ، چین، بھارت، ایران سے اپنے تعلقات اور معاشرت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے ان سے مذاکرات کی ضرورت ہے اور کالعدم تنظیموں سے مذاکرات یا طاقت نپٹنے سے بلوچستان کے بارے میں بھی سوچا جائے، اس کے نتائج کچھ تو اعلیٰ ہو سکے۔ دوستو، دیکھنے میں یہ آیا ہے خان صاحب بہت ہی سادہ لوگ ہیں، مگر جو ان کو جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر چلاک آدمی کوئی نہیں، یہ صرف اپنی پاپولیرٹی دیکھتا ہے، کسی دوسرے کی نہیں۔ دوستو، یہ تھا پاکستان کا اس وقت کا سیاسی صورتحال۔ امید ہے آپ کو یہ سیاسی صورتحال کا مضمون پسند آئے گا، کیونکہ دوستو اس وقت پاکستان میں ہر گھنٹے کے بعد پاکستان کی صورتحال بدل جاتی ہے۔ یہ اب آنے والا الیکشن بتائے گا۔ طریق البیک الیکشن کے بعد کس مقام پر ہوگی، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ طریق البیک مسلم لیگ کاف گروپ کے ساتھ مل کر چلے گی یا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر چلے گی یا مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر چلے گی۔ دوستو، جس کو طریق البیک کا ساتھ مل گیا وہی آنے والے وقت میں حکمران ہوں گے۔ پھر آگے ان کی اپنی صلاحیت ہوگی طریق البیک والوں کی، وہ ملک کو لے کر کس طرف جاتے ہیں۔
یا پھر وہ ترقی کی طرف جائیں گے، یا پھر دوسری صورتحال دوسرا افغانستان پاکستان کو بنائیں گے، اس کے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم۔